السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سید عمیر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کے پوڈ کاسٹ۔ اس ٹائم میں ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسہ کے ہاسپٹل جیو کیئر میں موجود ہوں، جہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ ریلی نکال رہی ہیں، ریلی کی قیادت کر رہی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، تھینک یو. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اچھا، ریلی کے مہنگائی کے خلاف جو ریلی نکالی جا رہی ہے، تو کہاں سے کہاں تک کا آپ کا یہ سفر ہوگا؟ جی ایک تو جی سب سے ضروری بات ہے کہ صرف مہنگائی کے خلاف نہیں ہے یہ، آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارا آئین داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو جو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے اس کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ہے۔ تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور ہماری عدالتیں بہت اچھے انیشیٹوز لے رہی ہیں، ہمیں امید ہے کہ عدالتیں ہمیں ریلیف دیں گی۔ تو اس ریلی کے 3 پرپز ہیں، ایک تو ہے کہ مہنگائی مکاؤ، اور دوسرا ہے آئین بچاؤ، اور تیسرا ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ الیکشن جو نیوٹرل ہے، جو کہتی ہے اور جو کہتی ہے ہم الیکشن کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ ملک بچاؤ، اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں پوری قوم سے کہتی ہوں کہ اپنے شہروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنی سڑکوں پہ ریلیاں نکلیں اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اور اس وقت اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں ملک سے مہنگائی کے طوفان کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک میں آئین کو بحال کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے اندر رول آف لا چاہیے، ہمیں عدالتی انصاف چاہیے، اور ہمیں اسٹرانگ بہت طاقتور عدلیہ چاہیے، اور ہماری عدلیہ کو یقین ہونا چاہیے۔ میں اپنی عدلیہ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں پر کوئی آنچ آئے گی تو ہم اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جیل بھرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے کھڑا ہے، وہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے کھڑا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے اگر اب الیکشن اگر کرواتے ہیں تو آپ کے ڈی جی خان سے الیکشن لڑیں گے ایم پی اے کی سیٹ جی سے؟ بالکل، میں نے انشاءاللہ الیکشن کے لیے خان صاحب کو ٹکٹ کی درخواست کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو ایک ورکر ہوتا ہے نا، میں تو ایک ورکر ہوں، میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہتی، میں کہتی ہوں میں ایک ادنا ورکر ہوں پارٹی کی، تو میں اللہ کی راہ میں نکلی ہوں، میرا سودا اللہ کے ساتھ ہے، میرا سودا کسی سیٹ کے ساتھ، کسی عہدے کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو پھر یہ والا عہدہ کیا، یہ والی کرسی کیا، وہ والی جگہ کیا، جدھر مجھے خان صاحب کھڑا کر دیں گے، خان صاحب کہیں گے پی ٹی آئی کے دفتر میں آ کے جھاڑ پونچھ کر دو، میں وہ بھی کر دوں گی۔ میرے لیے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مجھے ایم اے نے یہ آپ یہاں پہ ایک نیکی کا کام، ڈاکٹر آپ کا اسپتال ہے، یہ چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت زیادہ بڑی مصیبت آتی ہے نا، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو جب میرا ملک ڈوب رہا ہے، خدا نہ خواستہ میرا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، میرا ملک غلام بننے کی طرف جا رہا ہے، میرا ملک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت ہم سب کو اپنے اپنے مفادات کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ ڈی جی خان میں بہت ڈاکٹرز ہیں، اگر میں ایک نکلوں گی بھی تو اتنا فرق مریضوں کو نہیں پڑے گا، مجھے پڑے گا، کہ مطلب ظاہر ہے میری پرائیویٹ پریکٹس ہے، لیکن وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے۔ تو میں اپنے مریضوں کو بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی قربانی ہے اور میری بھی قربانی ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ کہ ڈی جی خان میں آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، جو زرتاج گل میڈم صاحبہ، اور یہ جیسے رقیہ رمضان ہو گئی جو ایڈوکیٹ ہیں، ان کے بارے میں کیا، کہ کیوں آپ کے خلاف ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی کے؟ اس سے پی ٹی آئی کی شاخ کو نقصان نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ فیملی کی طرح ہوتی ہیں، تو جیسے گھر میں بھی نا بچے بھی آپس میں کبھی ماں باپ سے روٹھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے روٹھ بیٹھتے ہیں، تو پارٹی کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات تو بہت چلتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر اس وقت لاکھوں لوگ ہیں، بلکہ کروڑوں لوگ تو اس کے سپورٹر ہیں، لاکھوں اس کے ممبرز ہیں، تو ان میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تو چلیں گی، لیکن وہ ہماری بہن ہے رقیہ بھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پارٹی کا مفاد دیکھیں گی۔ خواہش تو سب کی ہوتی ہے نا ٹکٹ لینی، اگر وہ ٹکٹ کی کوشش کر رہی تھی یا ان کی خواہش ہے وہ کوئی الیکشن لڑیں تو بالکل ان کو حق ہے، لیکن جب انشاءاللہ جب پارٹی ڈیسیژن پورے لے لے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گی، وہ بہت سمجھدار خاتون ہے، تو باقی بھی جو میرے ورکرز ہیں سب کو پی ٹی آئی سے محبت ہے، تو وہ اپنے کسی چھوٹے مفاد کے لیے پارٹی کے بڑے مفاد کی قربانی نہیں دیں گے، وہ اپنے لیڈر کو دیکھیں گے کہ جو ہمارے لیے اپنی جان میں سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہی ہے، مہنگائی مکاؤ، آئین بچاؤ، الیکشن کرواؤ، ملک بچاؤ، کیونکہ اس مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کی زیادہ کون بچائے گا پاکستان؟ امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت